نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات ملی، ان تعلیمات میں ایک اہم تعلیم مردہ انسان کا احترام بھی ہے۔ اسلام نے تاکید کی کہ انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے اور لوگ اسے میت اور مردہ کہنے لگے، اس وقت میں بھی اس کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ آپ غور کریے کہ جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اسلام نے تاکید کی کہ اسے پہلے غسل دیا جائے اور اسے کفن پہنایا جائے اور اسے عطر لگایا جائے، اور بہت سارے لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد لے جائیں، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، دعا اور استغفار کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ جب دفن کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی لحاظ رکھتے ہوئے میت کو دفن کیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، اور اس کے جسم سے روح نکل جائے تب بھی اس کا احترام ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے، حدیث نمبر 1312 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، ہاں وہ یہودی کا جنازہ تو ہے، لیکن کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اور انسان ہونے کے ناطے احترام تو کرنا چاہیے، گرچہ کہ وہ اپنی زندگی، اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے اور زمانے جاہلیت میں جو رواج عربوں کے اندر تھا، اسے بھی ایک نظر دیکھ لیں کہ پہلے عرب کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھی، اس میں لڑائی ختم ہونے کے بعد میں جو افراد قتل کر دیے جاتے تھے، جو مارے جاتے تھے، انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، ان کی ناکیں کاٹ دی جاتی تھی، اور ان کے کان ان کے جسم سے الگ کر دیے جاتے تھے اور ہار بنا کر پہنائے جاتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ ان کی کھوپڑیاں نکال کر اس میں شراب ڈال کر بھی اسے پیتے تھے، تاکہ وہ اپنا غصہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نکال دیں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن البثلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہتے ہوئے سنا، اور آپ نے کہا کہ انسان کی جسم سے روح نکل جائے اس کا احترام ہونا چاہیے، اس لیے اسے الگ الگ، اس کے جسم کے اعضاء الگ الگ نہیں کرنے چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی لوگوں نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ انسان کے احترام کو اسلام نے باقی رکھا، زندگی رہتے ہوئے بھی اور زندگی ختم ہونے کے بعد بھی۔ اس لیے ہمیں ہر انسان کا احترام باقی رکھنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، وہ مردہ اور میت بھی ہو جائے، تو ایسے وقت میں بھی اس کا احترام ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔